أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو فہم دین کورس کے اس اہم پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ادارہ صراط مستقیم کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے زندگی اور اس کی اقسام۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ ملک میں یہ ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا He who has created death and life so that he tests which work is excellent کہ خالق کائنات جل جلالہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا کہ وہ آزمائے کہ کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ اسے خود پتہ ہے، انسان کی تخلیق سے صدیوں قبل وہ جانتا ہے، لیکن آزمائش کا مقصد دیگر مخلوقات کو اس پر مطلع کرنا ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اللہ نے کس بنیاد پر انسان کو اپنی خلافت عطا فرمائی ہے۔ ہم عمومی طور پر
جس وقت لائف یعنی حیات اور زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا بات سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک زندگی کا ایک خاص تصور ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں، اور عمومی طور پر جو زندگی کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے، الحیات صفۃ وجودیہ توجب للمتصف بها ان يعلم او يقدر۔ دستور الرحمہ میں بھی یہ تعریف کی گئی ہے کہ حیات ایک وجودی صفت ہے جس کی وجہ سے جو بندہ اس صفت سے متصف ہو اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو جان سکے یا کسی کام پر قدرت رکھ سکے۔ یہ حیات کی تعریف ہے، زندگی کی تعریف ہے کہ زندگی ایک وجودی چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے عدمی چیز جس میں نیگیٹو پہلو ہوتا ہے، تو حیات ایک وجودی صفت ہے جس کی بنیاد پر جس میں یہ صفت پائی جائے اس میں دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے، یا تو اس میں علم کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو جان سکے، اور یا ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی فعل پر قدرت رکھ سکے۔ جس میں حیات پائی جائے اس میں علم و قدرت کی صفات ضرور پائی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے عمومی طور پر حیات کے بارے میں کنسپٹ یہی ہے کہ حیات ایک حرکت کا نام ہے، حیات جسم کے متحرک رہنے کا نام ہے، اور جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو پھر اس میں جمود آ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بنظر دقیق دیکھا جائے تو حیات اور زندگی کا حقیقی تصور اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا، یہ ان جیسا ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک اندھیرے میں ہوں اور ان کو زندگی نہ دی گئی ہو؟ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہرگز، جس کو ہم نے زندہ کیا ہے یہ اس بندے سے نرالی شان والا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے زندگی نہیں دی اور وہ اندھیروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی زندگی متحرک ہونے کا نام نہیں، حقیقی زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں، حقیقی زندگی دیکھنے سننے کا نام نہیں، حقیقی زندگی چھونے سونگنے کا نام نہیں کہ جس میں یہ صفات پائی جائے اس کو کہا جائے وہ زندہ ہے۔ کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر کمپیریزن کیا ہے دو شخصیات کا، ایک ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا ہے ابو جہل۔ تو ابو جہل کفر میں ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ کی عظمت و شان کا تذکرہ ہوا تو قریش مکہ نے کہا کہ حمزہ کل تک ہمارے ساتھ تھے تو اس وقت ان کی یہ شانیں نہیں تھی، آج انہوں نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر وہ ایک علیحدہ حیثیت ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ کفار نے کہا ابو جہل میں اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک جیسے ہے۔ تو اس موقع پر خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے۔ اب یہ ایک موت تھی پہلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر موت طاری تھی کب تک؟ جب تک دل زندہ نہیں تھا، دل مردہ تھا، کفر تھا، اندھیرا تھا اس میں، تو اس کو زندگی قرار نہیں دیا گیا، اس کو موت قرار دیا گیا۔ اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا اومن کان میتا، پہلے وہ مردہ تھے فاحییناہ، ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔
تو ہم نے جب ان کو حیات دے دی ہے تو یہ شخص جو زندہ ہے یہ اس کے برابر نہیں جو کہ مردہ ہو. ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے زندگی عطا فرما دی ہے. اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ ابو جہل نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اس وقت حالت کفر میں تھے، آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، جب آپ واپس آئے تو آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل نے یعنی جو سید الوادی کہلاتا تھا اور اس کے سامنے اونچی آواز سے کوئی بولتا نہیں تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت میں بھی بڑے نڈر تھے اور بہادر تھے. تو آپ کو اس پر دکھ ہوا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے نازیبا حرکات کی ہیں. تو آپ سیدھے چلے گئے، وہی تیر ہاتھ میں تھا جو شکار پر گئے ہوئے تھے، تو آپ نے چڑھائی کی ابو جہل پر، اس کو جا کے مارنا شروع کر دیا. تو ابو جہل نے اس پر آگے سے یہ کہا اما ترى ما جاء به، کیا تم یہ بھی دیکھو کہ تمہارے بھتیجے کے کام کیا ہے، وہ کہتا ہمیں کیا ہے، سفہ عقولنا، وہ تو ہمیں پاگل کہتا ہے اور ہمارے بتوں کو وہ گالیاں دیتا ہے اور ہمیں بے وقوف کہتا ہے. تو جو کچھ اس نے کیا اس کے لحاظ سے میں جا کے جھگڑ پڑا. تو حمزہ تم میرے ساتھ کیوں غصے ہوتی ہو، یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے حرکت کیا کی تھی کہ میں جا کے ان سے جھگڑا ہوں. جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اس انداز میں یہ بتایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں صرف یہ کہا انتم اسفہ الناس تعبدون الحجارہ، کہ اگر میرے بھتیجا تجھے بے وقوف کہتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں تم بے وقوف ہو، اس واسطے کہ تم پتھروں کی پوجا کرتے ہو. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں انقلاب آ گیا اور ان کے کلمہ پڑھنے کا یہ سبب بن گیا کہ جب ابو جہل تو ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے کی زیادتی بڑی ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر میں نے ان کو کچھ کہہ دیا تو اس سے کیا ہوگا. لیکن جب وہ بولا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ بننے والا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھتیجا اگر تجھے بے وقوف کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ تم پتھروں کو پوجتے ہو، اور میں وہی گواہی دیتا ہوں جس رب کی گواہی میرا بھتیجا دینے والا ہے. اب اس کے بعد مشرکین مکہ نے جب یہ کہا کہ حمزہ اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں، تو خالق کائنات نے آیت نازل فرما دی اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا. فرق بڑا ہے. حضرت حمزہ پہلے مردہ تھے، اگرچہ چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، مگر اللہ فرماتا وہ مردہ تھے کیونکہ دل مردہ تھا. اور فاحییناہ، جس دل میں ہم نور ایمان داخل کر دیں وہ پھر مردہ نہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک زندگی کا تصور جو قرآن مجید نے دیا یہ پہلے سے بالکل مختلف ہے. اب یہاں چلتے پھرتے انسان کو مردہ کہا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا اعلان کیا گیا ہے. ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے کفار کو کئی مقامات پر ان کی ساری حیثیات کا انکار کر دیا ہے. ان کی آنکھیں صحیح ہیں، کفار کے کان صحیح ہیں، وہ ان کی زبانیں صحیح ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ ان کی آنکھیں صحیح ہیں، نہ کان صحیح ہیں، نہ زبانیں صحیح ہیں. اور ایسے ہی فرماتا انک لا تسمع الموتى، میرے محبوب یہ تو مردے ہیں، آپ ان کو کیا سنائیں، ان کے دل مردہ ہے. اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں حیات کی اقسام کو بیان کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جو سورہ ملک کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہاں پر حیات اور معنی میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے چلنے پھرنے کا نام حیات ہے. ایک بدن جس میں یہ صفت موجود ہے وجودی طور پر کہ وہ جانتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، وہ کوئی فعل کر سکتا ہے تو اس کو زندہ کہا گیا ہے. لیکن یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ان کا چلنا پھرنا اس کو کلعدم قرار دے دیا. فرمایا وہ مردہ تھے اور اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے ان کو زندگی عطا فرما دی ہے. ایسے ہی حدیث شریف سے بھی ہمیں اس سلسلہ میں بہت زیادہ مواد ملتا ہے
کہ زندگی قرآن و سنت کے لحاظ سے کسی اور چیز کا نام ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسند امام احمد میں موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے، لا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو. ایک ہوتا تبسم، تبسم شرعی طور پر معیوب نہیں. تبسم ہوتا ہے صرف ہونٹوں پر چمک ہو اور ہونٹوں پر جو ایک انسان کے لیے خوشی کا منظر ہے، اور دیکھ جو ہے وہ ہے ہنسنا. اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم زیادہ نہ ہنسا کرو. کیوں؟ فرمایا ان کثرت الضحک تمیت القلب. فرمایا جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کا یہ ہنسنا اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو زیادہ نہ ہنسا کرو. تبسم ایک محمود چیز ہے، لیکن دہک جو ہے اس سے روکا گیا. اور اس کے اثرات بد کو بیان کرتے ہوئے ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ غفلت کی علامت ہے. زیادہ ہنستے رہنا یہ ایک انسان کے غافل پن کا ایک حوالہ ہے کہ یہ بندہ بالکل اللہ کے دربار سے غافل ہے. اور فرمایا جب اس طرح بندہ عادت بن جاتی ہے اس کی اور زیادہ ہنستا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے دل مردہ ہوتا جاتا ہے اور دل میں حیات ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کر دیا ہے، اب جو ہنسنے والا ہے وہ مردہ تو نہیں کہ اس کو قبر میں جا کے دفن کرائے، زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس میں احساس برقرار ہے، اس میں حیات برقرار ہے. لیکن اس کے باوجود محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا دل مر گیا ہے. حالانکہ جس کا دل مر گیا ہو وہ چل تو نہیں سکتا. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ شریعت میں حیات ایک اور چیز بھی ہے کہ جو دل کی زندگی ہے، دل کی بیداری ہے، دل کے اندر ایک نور ہے اور دل کے اندر ایک روشنی ہے. جس دل میں یہ روشنی اور چمک موجود ہے اس کو رب ذوالجلال نے زندہ کہا اور اس بندے کو زندہ دل کہا ہے. اور جس میں یہ نہیں ہے اگرچہ وہ کتنا ہی صحت مند انسان کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردہ قرار دے دیا ہے اور اس کی حرکات جو ہے ان کو کلعدم قرار دے دیا ہے. وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے. چونکہ حق نہیں سنتا تو اللہ فرماتا یہ کچھ بھی نہیں سنتا، اور چونکہ حق نہیں دیکھتا تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، اور چونکہ حق نہیں بولتا تو یہ کچھ بھی نہیں بولتا. خالق کائنات جل جلالہ نے معیار حق کو بنا دیا کہ اگر اعضاء حق کی گواہی دیتے ہیں تو پھر بندہ زندہ ہے، اور اگر حق سے رکے ہوئے ہیں تو پھر وہ چلتا پھرتا موبائل مردہ ہے. اس کو کبھی بھی اسلام حقیقی زندگی اس کی بیان نہیں کرے گا. اب اس تمہید سے یہ پتا چلا کہ ہمیں پھر زندگی کی اقسام دیکھنی چاہیے اور پھر جو زیادہ اہم زندگی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. زندگی بدن کی بھی ہے، زندگی دل کی بھی ہے، لیکن بندے کو بدن کی زندگی کا پر جو موت کا خطرہ ہے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، جو دل پر موت کا خطرہ اس سے ڈرنا چاہیے. بدن پر جو موت آتی ہے اس میں تو اللہ کے ساتھ وصال ہوتا ہے. ایک بندہ اپنے معبود کے دربار میں پہنچ جاتا ہے اور قبر میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے. یہ جو بدن پر موت آتی ہے یہ وہ حیات ہے کہ جو حیات ہم پہلے نمبر کی بیان کر رہے تھے، یعنی پہلی قسم کے لحاظ سے کہ جو صفت وجودی ہے جس کی وجہ سے بندہ سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ بدن کی حیات ہے. اور جو دوسرے مرتبے میں نے بیان کی وہ دل کی حیات ہے، اور دل کی حیات جو ہے وہ بدن کی حیات سے افضل ہے. اس بنیاد پر کہ بدن کی حیات والوں کو جو رب ذوالجلال نے دیکھا اس کے باوجود ان کو مردہ قرار دے دیا، اور جو دل کی حیات والے ہیں وہ یہ ہے کہ بدن کی حیات ختم بھی ہو جائے پھر بھی قبروں میں ان کی حیات برقرار رہتی ہے. اس واسطے حیات کا یہ فلسفہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بدن میں روح ہے، بدن کی حیات روح سے ہے، اور روح کی حیات وحی الہی سے ہے. تین چیزیں ہیں، ایک ہے وحی، ایک ہے روح اور ایک ہے بدن. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں وحی کو، جو قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام پہ اترتا رہا، اس وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قرار دیا ہے. متعدد آیات کے اندر وحی کو روح کہا گیا. خالق کائنات فرماتا ہے سورہ شورى میں ہے
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے تمہاری طرف اے محبوب روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے امر سے روح کی، ہم نے تجھ پہ روح کو نازل کیا، ہم نے تجھ پہ روح کو بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید روح ہے، قرآن مجید زندگی ہے، قرآن مجید ایک خود حیات ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے وحی کو حیات اور روح قرار دے دیا، اور اس سے ایسے ہی دوسرے انبیاء کرام پر جو وحی آتی رہی اس کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا۔ رب ذوالجلال کا سورہ غافر میں فرمان ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، یعنی جن کو اس نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان پر خالق کائنات فرشتوں کو روح دے کے بھیجتا ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، بالروح، روح کے ساتھ، روح دے کر فرشتوں کو پیغمبروں کے پاس بھیجتا ہے۔ تو اب یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس وحی کو بھی ایک روح کہا جاتا ہے، اور وہ روح کون سی ہے؟ جو روح انسانی بدن کی روح ہے، کیونکہ ایک تو ہے یہ بدن، اس کے اندر روح ہے جس کی وجہ سے بدن کو ہم زندہ کہتے ہیں کہ نبض چل رہی ہے، بدن جو ہے وہ زندہ ہے، یہ مردہ نہیں، اس میں ایک روح ہے، اور پھر روح کی ایک روح ہے کہ جس کی وجہ سے روح کو زندگی ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے روح کو زندگی ملتی ہے اس روح کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ بدن کے لیے روح ضروری ہے اور روح کے لیے وحی ضروری ہے، روح کے لیے پھر وہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے روح کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ بن کے سامنے آ گیا کہ انسان کی ایک زندگی جو ہے وہ اس روح سے ہے، اور پھر دوسری زندگی روح کی روح سے ہے۔ جو ظاہری زندگی ہے اس کا مدار روح سے ہے، اور جو حقیقی زندگی ہے اس کا مدار روح کی روح پر ہے، اور روح کی روح جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کی وجہ سے جس وقت ایک بندہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی طرف سے ایک ہمیشگی کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے جو دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جس نے نیک کام کیے، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو حیات طیبہ سے زندہ کرتے ہیں، ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں۔ اب یہ حیات طیبہ جو ہے یہ ہے کہ جو اس کے اندر روح کی ایک زندگی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو باقی جو زندہ لوگ ہیں ان سے ایک امتیاز مل جاتا ہے۔ تو پھر جو زندگی خلق الموت والحیات میں ذکر کی گئی وہ زندگی ہے جس میں حیوان اور انسان مشترک ہیں، وہ زندگی حیوانوں میں بھی ہے، وہ زندگی انسانوں میں بھی ہے اور ایک جیسی ہے۔ جیسے یہ چلتا ہے حیوان بھی ارادے سے چلتا ہے، جیسے یہ کھاتا ہے حیوان بھی کھاتا ہے۔ وہ زندگی کوئی شرف والی نہیں، وہ بکری میں بھی ہے، وہ گائے میں بھی ہے، وہ بیل میں بھی ہے، وہ گدھے میں بھی ہے۔ لیکن جس زندگی کی میں شان بیان کرنا چاہتا ہوں یہ وہ ہے کہ جو رب ذوالجلال انسان ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اس زندگی کا حصہ بکری کو نہیں ملا، اس زندگی کا حصہ گائے کو نہیں ملا، اور یہ وہ زندگی ہے کہ جس نے وہ بوجھ اٹھائے ہیں جو بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکا۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی امانت کا بوجھ کہا تھا، اے آسمانوں تم اٹھا لو، زمین تو اٹھا لے، اے پہاڑوں تم اٹھا لو، فرمایا سب نے معذرت کی کہ اے اللہ تیری امانت ہم سے نہیں اٹھائی جا سکتی، تو کس نے اٹھائی؟ فرمایا حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لی ہے۔ تو یہ انسان کی یہ زندگی ہے جس کی وجہ سے اس نے وہ بوجھ اٹھائے جو پہاڑوں کی دسترس میں نہیں تھے، جس بوجھ کو برداشت کرنا پہاڑوں کی طاقت نہیں تھی، پہاڑوں کے اندر پاور نہیں تھی، اس حقیقی زندگی میں وہ پاور ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس نے اللہ کی سب سے بڑی امانت کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھیے جس وقت یہ ہمارے لیے ایک قرآن مجید کے اندر واضح زندگی کے درجات کی شکل موجود ہے، تو اس سلسلہ میں ہم جس وقت توجہ کرتے ہیں تو زندگی کی مختلف اقسام مزید سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی زندگی قرآن مجید کی آیات کے لحاظ سے وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ ہے زمین کی زندگی،
تو زمین میں بھی ایک زندگی ہے، ایک قسم لائف کی زمین میں بھی ہے جس کو جامد ہم کہتے ہیں، بے جان کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ نحل میں، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو کیا کیا؟ فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ نے زمین کے مر جانے کے بعد زمین کو زندہ کر دیا۔ تو پتہ چلا زمین پر موت آ گئی تھی جب بنجر پڑی تھی، ویران تھی، اس کے دامن میں سبزہ نہیں تھا، پھول نہیں تھی، تو وہ بنجر تھی۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے تمہارا رب وہ رب ہے، اگر اس کی قدرتیں دیکھنی ہے تو سبزہ زار کو دیکھو، گلزار کو دیکھو۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو کیا کیا؟ فاحیا به، اس پانی سے اللہ نے زندہ کیا کس کو؟ الارض، زمین کو۔ تو پتہ چلا زمین کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، زمین کی بھی ایک حیات ہے، زمین کی بھی ایک زندگی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس زندگی کو بیان کر کے باقاعدہ دعوت تدبر دی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یہ زمین کی زندگی کا پتہ ان کو چلتا ہے کہ جن کے کان سننے والے ہیں۔ سننے والوں کو یہ آیت جب سنائی جائے گی تو ان کو اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا کہ وہ رب زمین کو زندہ کیسے کرتا ہے، کس انداز میں اس نے زمین کو یہ شان دی ہے۔ وہ خود جامد ہے لیکن اس سے کیسی چیز وصول ہوتی ہے، نباتات کی روح اس میں موجود ہوتی ہے، وہ نباتات کے لیے ایک ماں کا کام کرتی ہے۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ کی قدرتیں اس میں کتنی شامل ہیں کہ وہ زمین، اس کے اندر اللہ نے ایسی نرمی رکھی ہے، ایسی شفقت رکھی ہے، اتنا پیار رکھا ہے کہ اس کے ظلمت کدہ میں، ظلمت کدہ خاک میں خالق کائنات نے اپنی نگہبانی کا ایک پورا سیل قائم کر رکھا ہے کہ لوگ بے جان بیج اس کے سپرد کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے ابھرتا ہوا ایک سبزہ پیش کر دیتی ہے۔ اور یہ انداز اصل میں خالق کائنات کی قدرتوں کا ہے جو کہ زمین میں بھی حیات پھونکنے والا ہے اور اس حیات کو عام کرنے والا ہے۔ اسی کا یہ منظر ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کے پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوبے انقلاب۔ یہ رب ذوالجلال کی قدرتیں ہیں، اس نے آسمان سے اتنی دور سے پانی بھیجا ہے اور اس پانی کو بھیج کر زمین کو زندہ فرما دیا ہے۔ اور اصل میں اس میں مقصود کو زمین کی زندگی کو بیان کرنا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ جو رب اتنی دور سے پانی بھیج کے تمہارے سامنے نظر آنے والی زندگی کو انقلاب آشنا کر سکتا ہے، اس نے پھر لوح محفوظ سے تمہارے دلوں کی زمین کے لیے بھی پانی بھیجا ہے۔ اگر دیکھتے ہو تمہارے سامنے اجڑے دیار گلشن بن جاتے ہیں اور بنجر زمینیں جو ہیں سبزہ زار بن جاتی ہیں تو پھر اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھو، اس نے جو لوح محفوظ سے تمہارے لیے قرآن و سنت کا پانی نازل کیا ہے، یقیناً یہ تمہارے دلوں کی زمین کو بھی بہار آشنا کر سکتا ہے۔ دوسری قسم زندگی بمانا نشو و نما ہے، بڑھنا، یہ زندگی کی دوسری قسم ہے۔ اور یہ زندگی نباتات اور حیوانات دونوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ نباتات جو ہیں وہ بھی نامی ہیں، بڑھتے ہیں، اور حیوانات بھی نامی ہیں، دونوں میں نمو ہے۔ اب یہاں پر دونوں غذا کا استعمال کرتے ہیں اور اس غذا کے استعمال کے ساتھ ساتھ دونوں میں نشو و نما ہوتی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اب جس وقت ہم زندگی بیان کریں گے تو آغاز میں ہی روح جو ہے حیوانی حیوان میں ہے اور نباتاتی احساس نباتات میں ہے، لیکن اس کے بعد مسلسل وہ ایک غذا استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا وجود اس میں نشو و نما ہوتی ہے اور وہ نشو و نما بڑھتی چلی جاتی ہے، نشو و نما باقاعدہ اس میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک زندگی ہے کہ اصل زندگی پہلے موجود تھی لیکن اس کے بعد جو جو غذا کا استعمال ہوتا رہا، نباتات کی اپنی غذا ہے، حیوانوں کی اپنی غذا ہے، وہ غذا پاتے گئے تو نشو و نما آتی گئی۔ تو یہ زندگی کی دوسری قسم ہے جس کو زندگی بمانا نشو و نما کہا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید سے اس کی بھی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے، پانی سے
اب اس میں پانی سے ہم نے کیا بنایا؟ سبزی، سبزہ، اس میں جتنے فروٹ ہیں سارا جو کچھ ہے اصل پانی ان میں موجود ہے، اور یعنی ایک تناسب ہے ہر فروٹ کے اندر پانی کا، اور اس کے علاوہ حیوانات بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو حج کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات کا ذکر کیا تو اس سے مراد صرف حیوان نہیں ہے، اس سے مراد سبزہ بھی ہے، فروٹ بھی ہے، پھل ہیں، کھیتیاں ہیں، سب کچھ اس میں ذکر ہوا ہے۔ اور جعلنا من الماء کل شیء حی، جہاں پہلے ایک حیات موجود تھی اور اس حیات میں جو نشو و نما ہے اس کو خالق کائنات جل جلالہ پھر حیات سے تعبیر فرما رہا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے حیات کی کہ جس کو ہم حیات بمانا نشو و نما کہہ سکتے ہیں، اور قرآن مجید نے باقاعدہ طور پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تیسری قسم حیات بمانا احساس و حرکت ہے، جس طرح کہ ایک حیوان اپنی طبی جسامت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک بندے کا قد 5 فٹ ہونا تھا، 6 فٹ ہونا تھا، وہ اتنا ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ غذا استعمال کرتا ہے۔ تو اب یہ غذا اس کی نشو و نما کے لیے نہیں، کیونکہ اس کا قد اور جسامت جتنی ہونی تھی ہو چکی ہے۔ اس وقت جو غذا ہے یہ ایک اور حیات کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ حیات بمانا احساس، حیات بمانا حرکت۔ تو اس کے لیے باقاعدہ غذا جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس حیات کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کا جسم جو طبی طور پر تو مکمل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ابھی حیات کے مراحل میں ہے، اس انداز سے کہ جو اس نے حواس کو استعمال کرنا ہے، حرکت کرنی ہے، ان کے لیے باقاعدہ اسے غذا کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کے اندر حیات کے اثرات جو ہیں وہ دوسروں کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر حیات وہ قسم کہ جو کھانے پینے کے بغیر ہوتی ہے، یہ بھی ایک مستقل قسم ہے حیات کی۔ یہ کون سی ہے؟ یہ فرشتوں کی حیات ہے، فرشتوں کی حیات اور ارواح مفارقہ کی حیات۔ انسانی بدن سے جب روح نکل جائے تو اس روح میں بھی تو حیات ہوتی ہے، اور جب اعلیٰ علیین پر اس روح کو جگہ دے دی جائے اللہ کے عرش کے ساتھ تو پھر بھی اس روح میں ایک حیات موجود ہے۔ یہ حیات جو ہے نہ کھانے کی محتاج ہے نہ پینے کی محتاج ہے، اور یہ فرشتوں کی حیات وہ بھی ایک حیات ہے۔ تو اس میں کسی طرح کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں کوئی غذا کی احتیاجی ہو، لہذا قرآن مجید برہان رشید کے اندر مستقل طور پر اس حیات کا تذکرہ موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار، کہ وہ تسبیح کرتے ہیں رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی، اور ان کا انداز کیا ہے؟ فرمایا لا یفترون، وہ تسبیح کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، کبھی ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کبھی انقطاع نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر حیات ہے، اور اس حیات کے لیے ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی تسبیح کی غذا ان کے لیے ہوتی ہے، وہ غذا باقاعدہ ان کو ملتی رہتی ہے، تو وہ زندہ ہے۔ لہذا یہ بھی ایک ذہن میں حیات کا تصور رکھنا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک ایسی حیات بھی کچھ احیاء کو عطا فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا جو نظام زندگی ہے وہ بغیر کھانے پینے کے مسلسل چلتا جا رہا ہے۔ پانچویں نمبر پر حیات بمانا علم ہے، اور حیات بمانا اولو الہمت ہونا ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے ارادے کی جلوہ گری حیات میں ہوتی ہے، اور یہ قسم جو ہے یہ جہالت کے مقابلے میں ہے کہ یہاں پر مردہ جو ہے وہ جاہل کو کہا جائے گا، عالم کو نہیں کہا جائے گا۔ اور عالم سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ جس کو اللہ کے ہونے کا علم ہے، اور جس کو نبی علیہ السلام کی رسالت کا علم ہے، جس کو آخرت کا پتہ ہے، آخرت پر یقین ہے، فرشتوں پر یقین ہے، جس کو تم ایمان کی شکل میں پڑھتے ہو، ایمان مجمل کہتے ہو یا ایمان مفصل کہتے ہو، جس بندے کو اس کا مطلب آتا ہے اور جس کو ان چیزوں پر ایمان ہے وہ اس کو دل میں علم موجود ہے۔ اور یہ وہ حیات تھی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رب ذوالجلال نے بیان کر دی کہ ابو جہل جو ہے کیونکہ وہ جہل ہے اور سراسر جہل ہے اور اس کا دل جہالت سے بھرا ہوا ہے، وہ مردہ ہے، اور حمزہ جو ہے وہ زندہ ہو چکے ہیں، اس واسطے کہ ان کو ایک دائمی علم کا تحفہ عطا فرما دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس حیات کا تذکرہ کیسے فرمایا۔ سورہ یاسین کے اندر قرآن مجید کا جب تعارف کروایا جا رہا تھا تو خالق کائنات فرماتا ہے ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا،
فرمایا یہ ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ قرآن اسے ڈراتا ہے جو زندہ ہو، قرآن مردہ کو نہیں ڈراتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حیات پرکھنے کا ایک تھرمامیٹر بھی ہے۔ اگر حقیقی حیات کو چیک کرنا ہو کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اس بندے کے سامنے قرآن پڑھو، اور اگر قرآن سن کے ڈرے تو سمجھو زندہ ہے، اور اگر قرآن سن کی بھی بگوڑا رہے تو پھر مردہ ہے۔ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، فرمایا یہ حی کو، زندہ کو ڈراتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید پہلے اس کو روح کہہ کے زندگی کہا گیا، اور پھر زندگی چیک کرنے کا آلہ بھی بنا دیا گیا کہ یہ تمہارے پاس معیار ہے، تم پرکھنا چاہتے ہو کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے، تو اس کے سامنے قرآن پڑھو۔ اگر ایک شخص نماز چھوڑتا ہے، نہیں پڑھتا، تو اس کے سامنے قرآن پڑھو اور نماز کی تلقین کرو۔ اگر وہ ڈر گیا تو سمجھو یہ زندہ ہے، اور اگر نہ ڈرا سمجھو مردہ ہے۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ شراب نوشی کرتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھو، اگر وہ ڈرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو پھر زندہ ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر حقیقی زندگی سے محروم ہو چکا ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ تم دیکھتے ہو ایک شخص جو ہے وہ میوزک کا دھنی ہے اور یعنی فحاشی کا پتلا بنا ہوا ہے، تم اس کے سامنے آیات قرآن پڑھتے ہو، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ طائب ہو جاتا ہے، تو اس پر افسوس نہ کرو، اسے مبارکباد دو کہ بھائی تیری تو زندگی ثابت ہو گئی ہے، تو زندہ انسان ہے، تو زندہ دل ہے، تیرے دل میں روح موجود ہے، تیرے دل میں حیات کی رمق موجود ہے۔ اور اگر کوئی شخص سب کچھ سنتا ہے اور جھاڑ کے چلا جاتا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ شخص جو ہے اس کو قرآن نے مردہ کہا ہے، اس کو زندہ نہیں کہا۔ تو یہ پانچویں قسم جو ہے حیات کی، یہاں سے فضیلت والی حیات جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور یہاں سے پھر آگے درجات بنتے جائیں گے، آگے فضیلت والی حیات کے مختلف اقسام آئیں گے۔ یہاں سے ایک انقلاب ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے بارے میں معرفت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہے، دین اسلام کے فرائض کا علم ہے، اس بندے کو قرآن مجید نے زندہ قرار دے دیا ہے، اگرچہ وہ صحت کے لحاظ سے کتنا لاغر کیوں نہ ہو، کتنا کمزور کیوں نہ ہو، یہ زندہ ہے۔ اور دوسری طرف ایک ہٹا کٹا کافر، وہ کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، وہ مردہ ہے۔ اس واسطے کہ خالق کائنات نے حقیقی زندگی اپنی معرفت کے نور کو قرار دے دیا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے یا بنیا جالس العلماء، اے میرے بیٹے علماء کے پاس بیٹھا کرو، وزاحمہم برکباتک، اور ان کے سامنے اپنے زانو طے کیا کرو اور ان کے سامنے ادب سے بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ یحیی القلوب بنور الحکمہ، اس واسطے اللہ دلوں کو حکمت کے نور سے زندہ کرتا ہے، اور حکمت تمہیں حق والوں سے ملے گی۔ اے میرے بیٹے اس واسطے علماء حق کے پاس بیٹھنا کہ ان کے پاس بیٹھو گے تو دل زندہ رہے گا، دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت لقمان کی جو بڑی حکمت افروز باتیں ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ مثال دے کر کہا، کہنے لگا، کہتے ہیں کما یحیی الارض بوابل المطر، جس طرح بنجر زمین جو ہے اس پہ موسلادھار بارش ہوتی ہے تو وہاں پر بھی سبزہ اگاتا ہے، ایسے ہی علماء کی محافل جو ہے وہ یہ دین کی روح کی جو موسلادھار بارش ہے، جس کی وجہ سے اگر تم وہاں بیٹھو گے تو تمہارا دل مردہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو زندگی عطا فرما دے گا۔ یہ حیات کا معنی بڑا ہی عجیب معنی ہے، اور یہاں سے فرق کا واضح پتہ چلتا ہے کہ ایک کافر چلتا پھرتا موبائل مردہ ہے اور مومن جو ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ کافر وہ اپنی زندگی میں حیوانوں سے کوئی شناخت نہیں رکھتا، اس کی زندگی میں اور ایک گدھے کی زندگی میں زندگی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ چہرہ اس کا انسانوں والا ہے اور گدھے کا چہرہ گدھے والا ہے، لیکن فرق کوئی نہیں۔ کس لحاظ سے؟ گدھا کھاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے، ایسے ہی کافر بھی کھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور مومن اس لیے گدھوں سے ممتاز ہے کہ یہ صرف اس کا ٹیسٹ ہی چیک نہیں کرتا، یہ اس کا حلت حرمت بھی دیکھتا ہے کہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے یہ کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ زندگی کا اہتمام کس میں ہے۔ کافر نے زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا، جس طرح گدھے نے کچھ نہیں کیا۔ گدھا کھاتا ہے تو یہ نہیں اس میں شناخت کرتا کہ جو کھا رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے، پاک ہے یا پلید ہے، جو آتا ہے کھا
جاتا ہے، ایسے ہی کافر بھی جو آتا ہے کھا جاتا ہے، لیکن زندہ مومن ہے کہ جو صرف پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھرنے سے پہلے اس کی مہر چیک کرتا ہے کیا اللہ کی طرف سے علت کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں، اگر لگی ہے تو پھر میرے پیٹ میں یہ چیز جا سکتی ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں جا سکتی۔ لہذا مومن نے فرق ظاہر کر دیا کہ میری وہ زندگی نہیں جو گدھے کی زندگی ہو، گدھے کی زندگی کافر کی زندگی ہے، اور مومن جو ہے اس کی زندگی اس کی زندگی سے بالکل ممتاز ہے، اس واسطے کہ وہ حیوانیت والی زندگی ہے، اس میں انسان اور حیوان، جو کافر انسان ہے وہ برابر ہے، ان کے اندر اگرچہ کافر میں عقل کی صلاحیت ہے، گدھے میں عقل نہیں ہے، یہ فرق تو ہوگا، لیکن باقی جو آداب تھے اس کے لحاظ سے وہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ اب گدھا جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے سے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میری آخرت سنور جائے، آخرت میں مجھے گرفت نہ ہو، میں محتاط ہو کے کھاؤں، محتاط ہو کے چلوں، جیسے اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ایسے کافر کو بھی کوئی فکر نہیں، تو دونوں کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، حرکت کرنے میں ایک جیسے ہوئے۔ کافر بھی بگھوڑا ہے اور وہ گدھا بھی اسی انداز کا ہے کہ حرکت کرتے وقت دونوں ہی نہیں سوچتے کہ میرا قدم اٹھا ہے تو رب بھی خوش ہوا ہے یا نہیں خوش ہوا۔ جو اس طرح کی حرکت کرے اور اس میں اللہ کی مشیت کو سامنے نہ رکھے، اللہ اس کی حرکت کو زندگی نہیں کہتا، اللہ اس کو زندہ کرتا ہے، اور زندہ کہتا ہے کہ جو ہر حرکت سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کو یہ میری حرکت کیسے لگے گی، جو اس امتیاز والا ہو اس کو شریعت نے زندگی کا حامل قرار دیا ہے۔ آخرت کے لحاظ سے غافل ہونے کی وجہ سے بندہ تھا لیکن حیوان بن گیا، بلکہ کہے بل اضل، حیوانوں سے بھی برا ہو گیا، کیونکہ اس نے آخرت کو پیش نظر نہیں رکھا، اور زندگی تو یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت آخرت پیش نظر ہو، اور جو دنیا میں نشے کے اندر مست ہو گیا اور کبھی اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے تو اس نے اپنی زندگی کھو دی ہے، زندگی جو ہے لٹا چکا ہے، اور زندگی کا اس کے اندر جو سرمایہ تھا اس کو وہ ختم کر چکا ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الجھن کو جو ایک انسان کی ہے جو دنیا میں مست ہے اور اپنی حقیقی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس بندے کو سوچنا چاہیے لو ان الحیات حیات الدنیا من اولها الى آخرها اوتیها رجل واحد ثم جاءه الموت فكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في جده شيء۔ فرمایا دنیا کی زندگی جو اس میں مست ہو کے آخرت کو بھولتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے، فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لو اگر ایک بندہ اس کو پوری دنیا سمیٹ کے مٹھی میں دے دی جائے، ساری دنیا شرق و غرب تک اس کی حکومت ہو، شمال و جنوب تک اس کی سلطنت ہو، وہ پوری کائنات کو ایک سٹیٹ کے طور پر اپنے لیے مٹھی میں بند کر لے اور اس کے بعد اس کی موت کا وقت آ جائے تو وہ اس پوری زندگی کے اندر جو دنیا اس کو ملی تھی اسے کیا سمجھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صرف اتنا سمجھے گا کہ جیسے کسی نے سوئے ہوئے خواب دیکھا تھا اور خواب میں بڑی اچھی چیز اس کو نظر آئی تھی، جسے دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے بہت کچھ ملا، لیکن جو ہی آنکھ کھلی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہیں سفی جدہ شے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا جیسے وہ شخص محروم ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایسے ہی وہ بندہ بطور فرض جس کو پوری کائنات سمیٹ کے اس کی مٹھی میں دے دی جائے، مرتے وقت اس کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے خواب ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی خواب کی حالت میں نہیں بیداری کی حالت میں گزارتا ہے، اور جو شخص غافل ہو گیا ہے وہ حقیقی زندگی سے فارغ ہو چکا ہے، لہذا اس کو پھر ساری زندگی جو ہے خواب اور خیال لگتی ہے۔ لیکن مومن کی زندگی جو بیداری میں گزری ہے اس کی ہر ہر نماز سامنے، ہر روزہ سامنے، حج زکات سامنے، صدقہ و خیرات سامنے، سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح کر رہے تھے کہ انسان کو ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے، اس کو زندہ رہ کے زندہ دلی سے زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ زندہ دلی جس کو اسلام زندہ دلی کہتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو حیوانوں کے دلوں سے محفوظ کر کے اور ممتاز کر کے رکھے۔ یہاں 5 قسمیں آپ نے حیات کی سن لی۔ چھٹی قسم حیات بمعنی اخلاق حمیدہ ہے، اچھے اخلاق کی بھی ایک زندگی ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ مومن ہے نارمل سا، وہ بھی زندہ ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہر اچھی خصلت بھی پائی جاتی ہے،
اخلاق حمیدہ اس کے اندر موجود ہیں، تو جس قدر بندے کے اندر اخلاق اچھے ہوں گے اتنی زندگی مضبوط ہوگی۔ اس واسطے ابن قیم نے بھی یہ مدارج السالکین میں لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سب سے اکمل زندگی ہے۔ کیوں؟ ان کے اخلاق سب سے کامل ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام میں صدق ہے، صفا ہے، شرم ہے، حیا ہے، اور حقوق اللہ کا تحفظ، حقوق العباد کا تحفظ، ساری چیزیں اچھے درجے کے اخلاق ان میں موجود ہیں۔ تو پھر ان کی زندگی بھی بڑی پائے کی ہوتی ہے، اور کیسی پائے کی ہوتی ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ اللہ نے پھر نبیوں کو یہ شان دے دی ہے جب اخلاق حمیدہ والی زندگی ان کی کامل درجے کی ہو گئی ہے تو قبر کی مٹی ان کے بدن تو کیا کفن کے قریب بھی نہیں جاتی، اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ فنبی اللہ حی ویرزق، اللہ کے نبی کو قبر میں حیات بھی دی جاتی ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ کس بنیاد پہ ہوا کہ جس وقت وہ اخلاق حمیدہ والی جو چھٹے نمبر کی زندگی ہے اس میں انہوں نے کمال پا لیا، اپنے بدن میں، اپنے دل میں، اپنے اندر ایسے خصائل کو انہوں نے رکھا جو کامل درجے کے خصائل تھے۔ تو جس قدر بندے کا اخلاق عمدہ ہوتا ہے اتنی اس کی حیات مضبوط ہوتی ہے، زندگی پاورفل ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے صرف دنیا میں نہیں، جب باقی لوگ مرتے ہیں یہ اس وقت زندہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز کی زندگی ان کو مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قبور کے اندر بھی ان کو خالق کائنات جل جلالہ یہ شان دے رہا ہے، بالخصوص اعلیٰ مراتب کے لحاظ سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبر میں ہیں، اور یہاں تک کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرزقون، ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب اس مقام پر جو حقیقی حیات کی ساتویں قسم ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے اب تھوڑا سا آپ اس طرف توجہ کیجئے، یہ موضوع چونکہ بڑا اہم ہے اور اس میں حیات قلبی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ اب اگر بھی جو بندہ سنتے سنتے سو گیا تو اس موت ہے، نیند ایک موت ہے، اور بات حیات کی ہو رہی ہے، لہذا نیند کو قریب نہیں آنا چاہیے، بات تو بیداری کی ہے، زندگی کی ہے، تو موت جو ہے اس کو نیند کو اخو الموت کہا گیا، موت کی ہمشیرہ ہے، بہن ہے، اخت ہے یا اخ ہے، اس واسطے بیداری کا۔ اب یہاں پر ایک میں آپ کے سامنے وہ فلسفہ رکھتا ہوں۔ اقبال ایک دن رب ذوالجلال سے کہنے لگے کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، کہ میری زندگی جو ہے مستعار ہے، ادھاری ہے، میرے پاس پکی تو ہے نہیں، اے اللہ تو پائیدار اور میں ناپائیدار۔ یہ یعنی ان کا انداز تھا، اگرچہ لفظ پار رب ذوالجلال کے بارے میں بولا نہیں جا سکتا، وہ اردو ادب کے لحاظ سے انہوں نے یہ استعمال کر دیا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، وہ عشق جس کی شمع کو بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا، کر پہلے مجھ کو زندگی یہ جاودہ عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا۔ خالق کائنات جل جلالہ سے عرض کر رہے تھے اقبال کہ میں عشق تو چاہتا ہوں، کرتا ہوں تیری ذات کے ساتھ، مگر میں پورا کیسے آ سکتا ہوں؟ میرے اس عشق کی شمع کو تو موت پھونک مارے گی تو بجھ جائے گی، تو پھر کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اقبال کی تمہید تھی جب ان کی سوچ چلی تھی اور یہ درمیان میں الجھن آ گئی، اب میں کروں تو کیسے پیار کروں، عشق کروں تو کیسے کروں؟ لیکن چلتے چلتے جب ان کی دانش حجاز کی دہلیز پہ پہنچی تو پھر خاک حجاز سے اور طیبہ نگر سے ان کو یہ پیغام مل گیا کہ اس بندہ مومن میں بھی ایک حیات جاوداں آ سکتی ہے، اور کس انداز میں آ سکتی ہے؟ اقبال خود کہنے لگے تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سرد یہ مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، داغتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔
اب پہلے یہ تھا کہ موت آ جائے گی، ایک اس شمع پر موت پھونک مارے گی تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، تو یہ ناپائیدار تو عشق کیسے کر سکے؟ اور پھر سمجھ آئی کہ وہ جس وقت بظاہر موت کی گھڑی ہوگی، حقیقت بڑی حیات کا آغاز ہو رہا ہوگا، اور اس انداز میں پھر قبر میں جا کر بھی وہ تخم گل کی آنکھ جو ہے وہ زیر خاک بھی بے خواب رہے گی، جاگتی رہے گی، اور اس کو یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ میرا رب سے تعلق ہے اور میرا رب اب بھی مجھے اپنے کرم سے نواز رہا ہے۔ اب اس مقام پر ساتویں قسم جو حیات کی ہے وہ حیات فرح و سرور ہے، اور یہ سب سے اونچی حیات ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کیا، پھر درجہ بدرجہ نیچے نیچے آتی ہے، شہداء، صالحین، اولیاء، ان سب کو یہ حیات ملتی ہے۔ یہ بہت عمدہ حیات ہے، حیات فرح و سرور۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں وہ پہلے ساری صفات موجود ہیں کہ دل بھی زندہ ہے، دماغ زندہ ہے، سوچ زندہ ہے، اور پھر اس کے پاس اخلاق حمیدہ ہے، نور ایمان ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب اس کو اس ذات کا اتنا قرب ملا جو حی قیوم ہے، تو حی قیوم کے دربار کے جو قریب ہوتا ہے اس کو حیات بھی عجیب درجے کی مل جاتی ہے۔ بادشاہوں کے قرب میں جو رہتے ہیں ان کو بادشاہوں کا بچہ کچا ملتا ہے، اور رب ذوالجلال کے قرب میں جو آباد ہوتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ کی حیات کے جلوے ان پہ پڑتے ہیں، اور پھر ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی احببتہ، یہاں تک کہ وہ میرا پیارا ہو جاتا ہے، اور جب وہ پیارا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، سننے کی طاقت میرے، دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، دیکھنے کی سننے کی طاقت میری ہوتی ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے، ویدہ التی یبطش بہا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت اس میں میری ہوتی ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور قدم اس کے ہوتے ہیں، اور اس قدم میں جو وسعت ہے سفر طے کرنے کی وہ میری ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَهَا، اگر وہ پناہ مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، اور اگر وَلَئِنْ سَأَلَنِي، اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو جو مانگتا ہے میں عطا بھی کر دیتا ہوں۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، اب یہ جہاد اس حیات کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سرور والی ہے؟ کہ حیات وہ حیات جو اللہ کے پڑوس میں ہو اور رب کے قرب میں ہو، اور پھر کیسا قرب؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یہ لفظ ہے میں کان بنتا ہوں، میں خود اس کی آنکھیں بنتا ہوں، میں خود اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ تو آگے ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اللہ کی قدرت آنکھوں میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی قدرت جو ہے اس کے کانوں میں آ جاتی ہے۔ یہ آگے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے میں بن جاتا ہوں۔ اب اس بندے کو اور کیا چاہیے جس کے کانوں میں اللہ کا جمال موجود ہو، جس کی آنکھوں میں رب کا جلال موجود ہو، جس کی ہاتھوں میں اللہ کا اختیار موجود ہو۔ اب یہ شان ہے، یہ بلادی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی کالصفالی نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں میں بیٹھتا بغداد میں ہوں، دیکھتا پورے جہان کو ہوں، اور پوری کائنات پر میرا تدبر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی حیات دے دی ہے۔ اب یہ ہے وجہ کی زندگی، بندہ زندہ ہو تو وہاں جو زندگی پیدا کرنے والے کا دربار ہو۔ اس لیے یہ حیات فرح و سرور ہے کہ جس میں بندہ جب پہنچ گیا ہے تو اس کی زندگی ساری زندگیوں سے ممتاز ہو گئی ہے۔ اور پھر چونکہ یہاں پر مقصد کیا، اس نے قرب حاصل کیا، تو یہ قانون ہے اللہ کا، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کرتا ہے اللہ اسی طرح کی اس کو جزا دیتا ہے۔ اب دیکھو نا قرآن مجید میں ہے خالق کائنات فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ اب ذکر کے مقابلے میں ذکر ہے، تم میرا کرو میں تمہارا کروں گا۔ اگرچہ ہم کہیں گے اللہ اس کا چرچا کر دے گا، اللہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کو بہاریں مل جائیں گی، لیکن برابر کا لفظ بولا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ اب فرمایا تم جب میرے قریب آؤ تو پھر اس کا عوض بھی میری طرف سے وہی ہوگا۔ تو کس انداز میں؟ فرمایا من تقرب منی شبرا
تقربت منہ ذراع، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ باع، جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، فرمایا جو پیدل چل کے آئے میری طرف میں تو اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اب وہ دوڑنے سے پاک ہے، وہ دور سے قریب ہونے سے پاک ہے، وہ تو شارع سے بھی قریب ہے، لیکن ظاہر کیا کرنا چاہتا ہے کہ میرے قرب کی جزا میرا قرب ہے. جو میری طرف آئے تو اس کو آگے سے قرب میری طرف سے ملے گا. جو میرا ذکر کرے تو میں اس کا کروں گا، جو میرا قرب حاصل کرے میں اسے اپنا قرب دوں گا. اب یہ جو قرب حاصل کر رہا تھا کس سے؟ نفل پڑھ کے، تو یہ اعمال کے لحاظ سے قرب تھا. اور چلتے چلتے ہوا کیا، اس کی روح جو ہے اللہ کے قریب ہو گئی. خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے عمل کر کے بڑھ رہا تھا اللہ کی طرف. تو عمل کے لحاظ سے جو متقرب بنے اس کی یہ شان بیان کی کہ وہ ایک بالشت آئے تو میں ایک گز جاتا ہوں، اور جو عمل کے لحاظ سے بھی روح کے لحاظ سے اللہ کا قریبی بن جائے، بتاؤ اللہ نے اس کو کیسی لذت عطا فرمائی ہوگی. اعمال کے قرب پر ادھر سے یہ بیان ہوا کہ بالش پر گز، گز پر 2 گز، تم پیدل چل کے آؤ میں دوڑ کے جاؤں. یہ اعمال صالحہ پر قرب تھا. اور جس نے روح کو اللہ کے قریب آباد کر لیا اور رب ذوالجلال کی طرف اپنی روح کو شوق، ذوق اور وجد اور پیار سے لگا لیا، اللہ کے ساتھ روح کو منسلک، اللہ کی طرف روح کو راغب کر دیا. اب اس حدیث کے مقابلے میں سوچو کہ اس کے جواب میں اسی طرح کی جزا اللہ اس کو کتنی بڑی عطا فرمائے گا. یہ ہے جو رب کے دربار میں زندہ ہے، یہ ہے جس کی روح وہاں پہنچی ہے. اب اللہ کی طرف سے بھی ایک قرب اس کی روح کے لیے ہے، اور وہ قرب جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ حیات ولی ہے، حیات شہید ہے، حیات پیغمبر علیہ السلام ہے. یہ اب جس کو اللہ کے دربار کی تجلی زندہ کرے اسے مردہ پھر کون کہے، اس کی حیات کا انکار پھر کون کرے، اور اس کی حیات کے جو کارنامے ہیں ان کا انکار کون کر سکتا ہے. اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو بڑے ہی ایک خوبصورت طریقے سے، ایک اچھی مثال سے، ایک ہی مثال سے ساری بات کو واضح کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے وہ تو قبروں میں ہے اور ہمیں کیا پتا ہڈیاں ہیں یا کیا ہے، وہ پھر زندہ ہے تو کیسے ہے، اور زندگی ہے تو پھر وہ کیا زندگی کی لذت بھی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ رزق استعمال کرتے ہیں یا نہیں استعمال کرتے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہم مان کیسے جائیں. اگرچہ ایمان بالغیب ہی تو بڑی شان ہے. جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کر دیا تھا، جب جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے خیمہ لگایا تھا اور قبر سے قرآن کی آواز آئی تھی، زمین بند تھی، اندر سے قرآن کی آواز آئی تھی، اور 1-2 آیات نہیں پوری سورہ ملک کی آواز آئی تھی، اور صحابہ نے ساری سنی تھی اور صحیح سنی تھی، نہ متشابہ لگا تھا نہ کوئی غلطی تھی، بالکل ساری صحیح. جب صحابہ نے سن لی حتی ختمہا، قبر کے قاری نے جب ختم پڑھ دیا سورہ ملک پوری کر دی تو صحابہ کو تعجب ہوا، کیسے پڑھی، ہوا کیسے. محبوب علیہ السلام کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو خیمہ لگایا تھا، ہم سمجھتے تھے یہاں کچھ بھی نہیں، اذن فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، ہم نے دیکھا اندر تو کوئی بندہ تھا اور زمین بند تھی مگر بندہ بولتا تھا، آواز آتی تھی، زندہ بھی تھا، دماغ بھی صحیح تھا، حافظہ بھی بالکل درست تھا، اور سارا قرآن یعنی ملک کی سورہ اس نے بالکل صحیح پڑھی ہے. تو اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہی المانیۃ ہی المنجیۃ تنجی من عذاب اللہ. یہ سورہ ملک کا کمال ہے، جو دنیا میں پڑھے قبر میں سورہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، عذاب کو روکتی ہے اور اس بندے کو عذاب سے نجات دیتی ہے. اب یہاں سے یہ بات یعنی یہ حدیث سن کے ہر بندے کو ویسے ایمان بالغیب رکھنا چاہیے کہ محبوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ خاص لوگوں کی خاص حالتیں ہیں اور زندگی کا ایک خاص فلسفہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ سب کی ایک طرح کی ہو. یقیناً جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہے قبر میں وہ کسی کا نہیں ہے، اور ان کے کرام علیہ السلام کی زندگی ہے، پھر شہداء ہے، پھر اولیاء کی درجہ بندی کے لحاظ سے زندگی ہے، حفاظ کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے زندگی ہے. سب ایک جیسے زندہ نہیں ہے، لیکن ایک زندگی جو بدن کی ایک زندگی کا انقطاع ہو رہا تھا تو ایک حیات ان کو نرالی عطا کی جا رہی تھی. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ہمیں مثال سے پتہ چل جائے تو میرے بھائیوں جنین کے بارے میں دیکھنا چاہیے جو شکم مادر میں ہے. تمہیں نظر نہیں آتا جنین شکم مادر میں بچہ
جو ماں کے رحم میں ہے وہ زندہ ہے اور لذت بھی اٹھاتا ہے، رزق بھی کھاتا ہے، غذا بھی پاتا ہے، تمہیں نظر بھی نہیں آتا اور اس کی زندگی کو مانا جاتا ہے، تو جیسے وہ ماں کی پیٹ والی قبر میں ہے اور اس کے باوجود مرا ہوا نہیں، زندہ ہے، اور زندگی اس انداز کی ہے کہ رزق بھی استعمال کر رہا ہے۔ اگر تمہارا چھوٹا سا بیٹا جس نے ابھی باب عمل کھولا ہی نہیں، جس نے سیرت کا سبق پڑھا ہی نہیں، جس نے قرآن و سنت کی روشنی کو جذب کیا ہی نہیں، اگر رب کی قدرت سے وہ اس قبر میں زندہ بھی ہے اور رزق بھی کھاتا ہے، تو جس نے ساری زندگی اللہ کے جلووں میں گزاری ہو، بھلا وہ قبر میں کیسے مر جائے گا اور اس کا کیسے انکار کیا جائے گا؟ وہ بھی اپنی قبر کے اندر ایک حیات رکھتا ہے، ہاں اس کا فلسفہ جدا ہے، اس کے انداز جدا ہے، وہ علیحدہ ایک مستقل بات ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے جو حیات کی ہے، عظمتوں والی سب سے بڑی حیات، یہ حیات فرح و سرور ہے، اور یہ میرے رب کی قدرتوں کا کمال ہے کہ وہ خود تو حی قیوم ہے ہی، جو اس کے دربار کا قرب پالے۔ اللہ تبارک و تعالی موت اس کو دیتا تو ہے، چکھاتا تو ہے، مگر موت اس کو دباتی نہیں ہے، وہ موت چکھ کے پھر بھی اللہ کے جلووں میں آباد رہتا ہے۔ تو یہ حیات کا مضمون اس لیے بیان کیا تاکہ ہم اس حقیقی حیات جو سب سے بڑی ہے اس کی طرف اپنی زندگی کا سفر اس کو جاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارا کل کا موضوع بڑا مارکۃ الآراء موضوع ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور عقیدت خلفائے راشدین، ان حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت تھی اور ان کی امامت اور عظمت کے جو قائل تھے، وہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں بھی بہت زیادہ کج فکری کا دخل آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو ماننے کا نام دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے کہ باقی اصحاب ثلاثہ ان کے مقام کو معادلہ پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم کیونکہ صراط مستقیم پر ہیں تو ہم وہ بات واضح کریں گے جو صحابہ سے لے کر آج تک امت کا اتفاقی فیصلہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار حل عطا ہے، شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے اور امامت کے بہت بڑے تاجور ہیں، مگر ان کو خالق کائنات نے خلافت میں چوتھا نمبر جو عطا فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے جو تین شخصیات جن کو مقدم کیا گیا ان کو اقربا پروری کے لیے نہیں، ان کو ان کے مرتبے کی وجہ سے مقدم کیا گیا۔ تو یہ ہمارا اہم موضوع ہوگا، آپ وقت پہ تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، خالد صدیقی صاحب یو ایس اے سے سوال کر رہے ہیں۔ ہم پہلے ان تمام حضرات کو جو بذریعہ انٹرنیٹ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کے ممنون بھی ہیں کہ وہ دور بیٹھ کر بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ موت کے بعد ارواح برزخ میں اپنے مقام کو چلی جاتی ہیں تو پھر قبر میں حیات کس طرح کی حیات ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جس وقت روح نکلتی ہے تو پھر ارواح برزخ میں اپنے مقام پہ چلی جاتی ہیں، یعنی جو روح ہے جتنے اچھے مقام میں پہلے تھی اس کے بعد اس سے اچھا مقام اس کو دیا جاتا ہے۔ نیک بدن میں تھی تو اللہ اس سے اچھی جگہ اس کو دیتا ہے اور روح جو ہے اس کا وہاں مستقر ہوتا ہے۔ تو یہ پوچھا گیا اگر روح کہیں علیحدہ چلی جاتی ہے تو پھر حیات جو ہے قبر کی وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سلسلہ میں محدثین نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس وقت انسان مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یاتی ہے ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، یجلسان اس کو بٹھاتے ہیں تو آج روح فی جسدی، اس کی جسم روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ تو اب پتہ چلا روح نکلی تھی، اعلیٰ مقام پہ پہنچی تھی یا جو بھی اس کا مقام تھا وہاں گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو لوٹایا گیا، بدن میں وہ آئی ہے اور اس کے بعد اس بدن اور روح کے مجموعے سے سوال ہو رہا ہے، کیونکہ روح کو نہیں بٹھایا جا سکتا، بٹھایا بدن کو جا سکتا، تو یجلسان ہی فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، لہذا روح جو ہے اس میں لوٹائی جاتی ہے اور پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی روح کا تعلق بدن سے برقرار رہتا ہے، ورنہ عذاب روح کو ہو ہی نہیں سکتا، عذاب تو بدن کو ہوگا، اور اگر بدن میں روح نہیں ہوگی تو عذاب دینے کا فائدہ کیا ہوگا اور ثواب دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کو برزخ میں بھی فائدہ ہونا چاہیے اور قبر میں جنت کا دروازہ کھلنا چاہیے،
اب اگر روح نہیں ہوگی تو بے جان بدن کے لیے ثواب کو محسوس کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ایسے ہی اگر بگڑا ہوا انسان ہے تو پھر اس کو جو سرزنش کرنی ہے، قبر کا جو عذاب ہونا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس واسطے ماننا پڑے گا روح جہاں بھی اس کو مقام دیا جائے وہ سیٹ اس کو مل گئی، عزت مل گئی، لیکن اللہ کی قدرت سے وہاں رہتی ہوئی بھی اس کا تعلق بندے کے بدن سے برقرار رہے گا. اور قبر کے اندر اس روح کی وجہ سے اگر بندہ نیک ہے تو اس کو ثواب کی لذت محسوس ہوگی، اور اگر برا ہے تو اس کو عذاب کی تلخی محسوس ہوتی رہے گی. مرنے کے بعد کو اپنی زندگی کے کسی دشمن کو نقصان، مرنے کے بعد کوئی بندہ اپنی زندگی کے کسی دشمن کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ حسنین اتاری ہیں انڈیا سے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بڑی تفصیلی بحث اس پر ہمارے خطابات بھی ہیں. مرنے کے بعد یہ روح جو ہے انسان کی اور فوت شدہ جو انسان ہے وہ اللہ کی دی توفیق سے ایسی حیثیت میں ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی کو فائدہ دے سکے یا کسی کو نقصان دے سکے. اس سلسلہ میں طبرانی کی وہ حدیث شریف کہ جہاں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو گئے تھے، اور یمامہ کی جنگ تھی، ختم نبوت کی پہلی جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس جو ہے انہوں نے خود کش محبت کی جو شہادت تھی اس کے لیے آغاز کیا تھا، اور زمین میں گڑھا کھود کے اپنے آپ کو یہاں تک زمین میں گاڑ لیا تھا کہ اگر جنگ سخت بھی ہو جائے، کیونکہ 40,000 مسلمہ کذاب کے فوجی تھے اور مسلمان تو مختلف موضوع پہ لڑ رہے تھے، یہاں حصے سے تھوڑے سے آئے تھے، تو ان کو کہا خطرہ تھا کہ کہیں سخت حملہ ہو، قدم پیچھے ہٹ جائے تو یہ راہ محبت میں وفا کے تقاضے نہیں ہیں، لہذا جو کچھ ہو جائے مر جاؤں مگر پیچھے نہ ہٹوں. اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا اور وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب جب شہید ہوئے تو انہی مسلمانوں میں سے ایک فوجی وہاں سے گزرا، انہوں نے ان کی زرہ اتار لی اور زرہ اتار کے اپنے خیمے میں جا کے چھپا دی. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے لشکر تھے ان کو خواب میں وہ ثابت بن قیس مل پڑے. انہوں نے کہا کہ لما قتلت بالامس، جب کل میں شہید ہوا تھا تو مسلمان فوجی میرے پاس سے گزرا تھا، فانتزعنی درۃ نفیسہ، اس نے میری قیمتی زرہ اتار لی تھی، وبیت فی اقصی المعسکر، اور اس کا گھر چھاؤنی کے آخری حصے میں ہے، وعند باب بیتی فرس، اس کے دروازے کے پاس گھوڑا باندھا ہوا ہے، یہ نشانی ہے اس کے گھر کی، اور اس کے گھر میں کمرے کے کونے میں دیگچے کے نیچے میری زرہ پڑی ہے، خالد کسی کو کہو میری زرہ اٹھا کے لے آئے. اب اس چوری کرنے والوں کو فوج شدہ نے نقصان دیا اور چوری پکڑوا دی، اور پھر حق پرستوں کی حمایت میں کہا کہ مجھ اوپر قرض ہے کئی لوگوں کا اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے قرض مارے جائیں، میری زرہ بیچو اور ان کا قرض اتارو. تو یہ بعد از وفات نفع بھی دے رہے تھے نقصان بھی دے رہے تھے. اور طبرانی میں سند صحیح سے یہ یعنی کرامت جو ہے سند کے ساتھ صحابہ میں، اور چونکہ اس کی اتنی مستقل شان ہے کہ وہ حضرت ثابت کہنے لگے خالد یہ نہ سمجھنا کہ خواب ہے، خواب سمجھ کے ٹال نہ دینا، ضرور بھیجو کسی کو. تو حضرت خالد جاگے تو انہوں نے کہا کسی کو نہیں، میں خود جاؤں گا، مجھے پتا چلے کہ خواب خیال ہے یا حقیقت ہے. تو گئے تو زرہ مل گئی. تو ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا حضرت ثابت نے کہ جب تم مدینہ شریف میں واپس جاؤ تو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میری طرف سے پیغام دینا کہ فلاں فلاں لوگوں کا قرضہ میں نے دینا ہے، فلاں فلاں سے لینا ہے، میرے بتانے کے مطابق جو میں معلومات دے رہا ہوں اس پہ عمل کر کے قرض خواہوں کو قرضہ دو، اور جن سے میں نے لینا لو. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بعد مرنے کی کسی کی وصیت پہ عمل کیا گیا ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو مان لیا. تو ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ صرف ہمارا ہی نہیں، یہ خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہے کہ بعد از وصال مرنے والے اور حقیقت میں جی جانے والے وہ واقف بھی ہوتے ہیں اور ایسے کام کر بھی سکتے ہیں. اس واسطے قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ حیات الشہداء کے باس میں دوسرے پارے کے اندر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کی تفسیر میں. اور قاضی ثناء اللہ صاحب کو جو ہمارے موجودہ وقت کے منکرین ہیں ہمارے کیمپ کے، ان کو اپنا امام مانتے ہیں. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے انہوں نے تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہے، انہوں نے کہنے لگے کہ ان اللہ تعالی یعطی لارواحهم قوة الاجساد فيذهبون من الارض والجنة والسماء حيث يشاءون وينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم ان شاء اللہ تعالی. کہنے لگے کہ جو شہید ہیں
اللہ ان کی روحوں کو جسموں والی طاقت دیتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ وَالسَّمَاءِ حَيْثُ يَشَاءُونَ. جب چاہے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جب چاہے زمین پہ ہوتے ہیں. جب چاہے جنت میں، جب چاہے آسمانوں میں، جب چاہے زمین میں. 3 لفظ استعمال کیے. یذهبون من الارض والجنت والسماء حيث يشاءون. ایسو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ جانے کے لیے ویزا سسٹم کی پابندی نہیں کرنی پڑتی. اللہ نے آسمانوں کے دروازے ان کے لیے دائمی کھول دیے ہیں. جب چاہے جنت میں ہو، جب چاہے قبر میں ہو، اللہ نے ان کو یہ چھٹی دے دی ہے. یہ قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں. اور پھر فرمایا وہ ان کی حیات مضبوط بڑی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ینصرون اولیاءہم، اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں. وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، قبروں میں جانے کے بعد اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. لہذا یہ باقاعدہ ان کے گھر سے یہ گواہی موجود ہے. اور اس میں اس لحاظ سے یہ دین متین کی شان ہے ہمارے لیے کہ اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو بعد از وصال بھی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو ایک ہی کمرے میں میاں بیوی دونوں نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک مصلے پر بھی دونوں اکٹھے کھڑے ہو کر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. وہ جو محاذات کے مسائل ہیں وہ اجنبی کے لحاظ سے ہیں، کسی زوجہ کے زوج کے لحاظ سے وہ مسائل نہیں ہیں. یہاں تک حدیث شریف سے ثابت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک، جن کا گھر ساری دنیا کے مومنوں کے سینے میں ہے، لیکن اپنا گھر بظاہر مدینے میں چھوٹا سا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے قدم جو ہیں وہ اس جگہ پہ آ جاتے تھے جہاں محبوب علیہ السلام نے سجدہ کرنا ہوتا تھا، تو باقاعدہ سجدہ سے پہلے مجھے ہاتھ لگا کے میرے قدم پیچھے کر دیتے تھے. تو اب یہاں پر باقاعدہ مس بھی ہو رہا ہے ہاتھ کے ساتھ، اور پھر نہ وضو ٹوٹا ہے نہ نماز ٹوٹی ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ برقرار رہا ہے. تو اس واسطے یہ جو ہے زوجین ان کا اکٹھے نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی کمرے میں دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج سے 5 سال قبل 5 لاکھ میں ایک زمین کا پلاٹ خریدا تھا، آج اس کا بھاؤ 5 لاکھ سے زیادہ ہو چکا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا اس لحاظ سے ہے؟ تو پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے اپنی رہائش بنانے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کمرشل پلاٹ پر زکوٰۃ ہے، اور اس پر زکوٰۃ موجودہ ریٹ کے لحاظ سے، یعنی آج وہ جتنے کا ہوگا اس کے لحاظ سے پوری قیمت کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا پڑے گا. یہ چند سوالات تھے، چونکہ ہمارا مختصر سا ٹائم ہے سوالات کا. 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ بتا دیں. تو اس میں آسان طریقہ جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے، پیسے تو ہم نے فہم زکوٰۃ والا موضوع جو پچھلے سال کیا تھا اس میں سارے مسائل زکوٰۃ کے آئے ہیں، اور وہ رسالہ چھپا ہوا ہے فہم دین کورس کا. اس میں یہ ہے کہ اس کی جتنی قیمت بنتی ہے تولے کی، ویسے نصاب تو ہے 7.5 تولے، اور اس کے لحاظ سے وہ 1 تولے کی جو جس انداز سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی جو موجودہ قیمت ہے وہ قیمت لیں، اور قیمت کا 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کر دیں. یہ سب سے اس کا آسان طریقہ ہے کہ 1 تولے کی جتنی قیمت ہے جس بندے پر زکوٰۃ لازم ہو چکی تھی اور آگے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو ہر تولے کی قیمت کے لحاظ سے جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ جیسے دوسرے پیسوں میں 40واں حصہ دیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ 40واں حصہ دے کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی